دعائے خالق کائنات آپ سب مومنین کا یہاں تشریف لانا عبادت شمار فرمائے، ہر قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ دعائے خالق کائنات بحق کے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کا ہر قدم نیکیوں میں شمار فرمائے، ہر نیکی کے بدلے اللہ درجات بلند فرمائے، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، بالخصوص سید لال حسین شاہ مولانا نظر عباس صاحب کے والد سے بیمار ہیں، ان کو اللہ شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ اور آج جن مرحوم کی سال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام ہوا ہے، دعائے خالق کائنات ان جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص بھائی مشتاق حسین کے والد مرحوم، ان کی والدہ مرحومہ نزاکت حسین کی والدہ مرحومہ خداوند منان ان کے درجات بلند فرمائے۔ برادر اہل بیت ذاکر عمران عباس ربانی صاحب کے والد مرحوم اور دادا مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بھائی غلام عباس کے گھر میں خیر و برکت عنایت فرمائے، اور بھائی مشتاق کے گھر میں جتنے بھی بیمار ہیں، دعائے خالق کائنات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت عنایت فرمائے، مال رزق میں وسعت اور برکت عنایت فرمائے۔ آپ حاضرین کی جتنی حوائج شریعہ ہیں مالک اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں، خداوند منان ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ کیونکہ اِیصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تو اِیصال ثواب کی خاطر آپ سب مومنین بھائی مشتاق حسین کے والد اور والدہ مرحومہ عزیزہ نزاکت حسین کی والدہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ الصلاۃ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُقَصِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات شہادت عظمیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آج دن ہے۔ اس غم کے موقع پر آپ سب مومنین، مجلس کے بانیان، علماء حق، قائد ملت جعفریہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمن اجل اللہ تعالی فرج شریف کے بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہر مجلس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا رہتا ہوں۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جو لاکھوں قسم کے میوہ جات کو زمین سے اگاتا ہے، اور وہ کریم اللہ ان لاکھوں قسم کے میوہ جات کو، نرم و نازک پودوں کو سخت زمین سے اپنی قوت سے اٹھاتا ہے۔ کتنا قریب ہے وہ پروردگار کہ وہ نرم و نازک پودوں کو تند و تیز آندھیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، آندھیوں بارشوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، حشرات کی رہزنی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جب وہ دانہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو اس ساحل پر کھڑا کر کے سورۃ الواقعہ میں یہ سوال کرتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، مجھے بتاؤ ان کو تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے اس ولی پر کہ جس کے فضائل کو روکنے کے لیے، جس کے فضائل کو ختم کرنے کے لیے 80 سال ممبر پر 70,000 ممبر خرید کر ان پر تبرع کروائے گئے، لیکن آج بھی 1400 سال بعد وہ بنی عباس اور بنی امیہ کی ظالم حکومتیں وہ 70,000 ممبر، وہ 80 سال ممبروں پر تبرع کرنے والوں کے ذکر تو مٹ گئے، لیکن جس کا ذکر ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ اور کیسے موجود نہ ہوتا، کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لو کان الاشجار اقلاما والبحر مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا تمام جن و انس لکھنے والے بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائے، لکھنے والوں کی زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو سامعین گرامی قدر، اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ آپ سب کہیں گے ہم اذان میں گواہی دیتے ہیں
اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، کہ مومنوں کے امام ہیں علی، متقیوں کے امام ہیں علی۔ تو پتہ چلا اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اے ایمان والو، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا آقا علی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ علی والوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ علی والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے علی والو تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز بھی فرض ہے علی والوں کے لیے، روزے بھی فرض ہیں علی والوں کے لیے، حج بھی واجب ہے علی والوں کے لیے، صدقات و زکوٰۃ بھی ہے علی والوں کے لیے۔ اب انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نمازیں ہزاروں ہوں، کسی کے پاس روزے ہزاروں ہوں، کسی کے پاس زکوٰۃیں ہزاروں ہوں، کسی کے پاس حج ہزاروں ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ تو علی والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر جی، عقیدت اور محبت میں نے یہ جملہ نہیں فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھے گا عبادت اسی کی قبول ہوگی، بلکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ہر سال پیدل حج کرتا ہو، ہر دن روزہ رکھتا ہو، ساری رات قیام و سجود کرتا ہو، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کیا جائے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں، جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ تو اللہ خطاب کر رہا ہے اے علی والو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے اللہ، آپ کی اطاعت کا پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہمیں پتہ چل گیا سید الانبیاء کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اب فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اطاعت کرو اولی الامر کی۔ میرے اللہ وہ اولی الامر ہے کون کہ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے؟ تو سامعین گرامی قادر، پتہ چل رہا ہے کہ اولی الامر وہی ہونا چاہیے جیسا وہ رسول ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول کی اطاعت ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت ہے۔ تو اب جیسا وہ رسول ہوگا ویسا اولی الامر بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول کا اٹھنا ہو ویسا ہی اولی الامر کا اٹھنا ہو، جس طرح رسول کا بیٹھنا ہو ویسا ہی اس کا بیٹھنا ہو، جس طرح رسول
سید الانبیاء فرماتے ہیں یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی چلا جائے. ہم سب حق کے محتاج ہیں، حق علی کا محتاج ہے. تو سامعین گرامی قادر، قرآن مجید کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. وہ اولی الامر وہی ہے کہ جو علی بن ابی طالب اور اس کے 11 بیٹے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اولی الامر جب بھی اللہ نے تعارف کروایا ہے تو ان کی صفات کے ذریعے تعارف کروایا ہے، نام نہیں لیا. کبھی فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تمہارا ایک ولی ہے اللہ، ایک ولی ہے تمہارا رسول، اور ایک تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب تاریخ اٹھائیے، شیعوں کی اٹھائیے یا اہل سنت کی اٹھائیے، پتہ تو چلے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے کون. تو تمام تاریخوں میں یہی ملتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات علی بن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیے محمد. تو سامعین گرامی قدر، پتہ چلا اولی الامر ہے علی اور اس کی اولاد. ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو تو تمہارے لیے کامیابی ہے. ان کی محبت رکھ کر اعمال بجا لاؤ گے، تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے. سید الانبیاء نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے مر گیا، وہ ایسے مرا جیسے کافر کی موت ہوتی ہے. امیر المومنین کی معرفت بھی لازم اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا بھی واجب ہے. آج ہمیں پتہ تو چلے ہمارا وقت کا امام کون ہے. ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں جو موجود ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف، وہ کس حال میں موجود ہے. سامعین گرامی قادر، آج ہر فقہ یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں. آپ کسی سے بھی جا کر پوچھیں تمہارے امام کتنے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی 12 ہیں. شیعہ کے بچے کو یاد ہے اور شکریہ ادا کر ان مجلسوں اور عزاداری کا کہ ان مجلسوں اور عزاداری کو صدقے آج جس بچے سے بھی پوچھا جائے آپ کے امام کتنے ہیں، وہ علی سے لے کر مہدی تک سب کے نام گنوا کر بتائے گا کہ میرے 12 امام ہیں. لیکن میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ جا کر دوسرے مکتب والوں سے پوچھئے کہ آپ کے امام کتنے ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 ہیں، ان کو ناموں کا نہیں پتا. کسی کا کوئی اور امام ہے، کسی کا کوئی اور امام ہے، کسی کا کوئی اور امام ہے. ان سے پوچھا جائے بھائی 12 کو کیوں مانتے ہو، تو کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا میرے 12 خلیفہ ہیں. اچھا، سید الانبیاء نے فرمایا 12 خلیفے ہیں، تو پھر سید الانبیاء نے ان 12 کے تو نام بھی بتائے ہیں، پھر اپنی مرضی کے کیوں مانتے ہو. 12 بھی وہی مانو جو سید الانبیاء نے بتائے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی بہترین نعمت عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے بچوں کو اصول دین کا بھی پتہ ہے اور فروع دین کا بھی پتہ ہے، 12 اماموں کا بھی پتہ ہے. معرفت امام بھی ہمیں اس مجلس میں ملتی ہے. اس مجلس میں ہمیں اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے ذکر بھی ملتا ہے. اور معصومین نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو. اور پوچھا گیا ہم ان کو کیسے یاد کریں، کہا ان کو نیکی کے ذریعے یاد کرو. اور محمد والے محمد کے ذکر سے بڑھ کر کون سی نیکی ہو سکتی ہے. تو سامعین گرامی قدر، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے.
12 اماموں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج شہادت ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ صلوات پڑھیے محمد کہ جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ سامعین گرامی قدر، یہ باب الحوائج جو لقب ہے نا، ویسے تو سب ہستیاں اہل بیت جو ہے یہ باب الحوائج ہے۔ آپ کسی کا بھی واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ وہ واسطہ رد نہیں فرماتا، لیکن کچھ ہستیوں کو یہ باب الحوائج کا لقب ملا ہے۔ ایک ہستی ہے سرکار باوفا ابوالفضل العباس کہ جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ اور سامعین گرامی قدر، ایک وہ معصوم شہزادہ ہے کہ جس کی عمر تو 6 ماہ تھی لیکن لقب باب الحوائج ہے۔ ذرا توجہ تو کیجئے نا، ایک طرف 32 سال کا جوان باب الحوائج ہے، دوسری طرف 6 ماہ کا شہزادہ بھی باب الحوائج ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، خلیفے، حاکم، سلطان، یہ خط لکھتے تھے جب اپنے دور میں، اور جب خط لکھتے تھے تو خط کے آخر پر جا کر اپنی ایک مخصوص چھوٹی سی مہر لگاتے تھے تاکہ ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اسے یقین ہو جائے کہ یہ فلاں حاکم اور سلطان کا خط آیا ہے۔ آخر پر چھوٹی سی مہر لگاتے تھے کہ وہ خط اس بات کا ثبوت ہو جائے کہ یہ کسی اور نے نہیں، یہ بادشاہ کا ہی خط ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جہاں پر علی اکبر کی قربانی دی، وہاں پر ابوالفضل العباس کی بھی قربانی دی۔ فرماتے ہیں ان ساری قربانیوں کے بعد امام بھی ایک ایسی مہر لگانا چاہتے تھے کہ جس سے ان ساری قربانیوں کی قبولیت ہو جائے تو سب سے آخر پر اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لے آئے۔ ساری قربانیوں کی مہر ہے شہزادہ اصغر۔ اور پھر دیکھیے یہ معصوم شہزادہ اور آپ کے اور میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ حاجتوں کا دروازہ، علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان بیمار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کہے میرے اللہ تجھے واسطہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، میں بیمار ہوں، میرے اللہ امام کے صدقے میری بیماری کو شفا عطا فرما، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا بالخصوص اگر کسی مومن کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہو، آنکھوں میں کوئی درد ہو، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دے، اللہ اس کا واسطہ رد نہیں فرماتا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی ہے کہ چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے گلی ہو، چاہے چوک ہو، جن کا نام لیتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ واسطہ دیا کرو امام موسیٰ کاظم کا، اللہ آپ کی دعائیں حاجتیں ضرور پوری کرے گا۔ اور امام کے لقب میں سے ایک مشہور لقب ہے جو آپ جانتے ہیں، امام کا لقب ہے کاظم۔ کاظم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کہ جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے، دشمن گالیاں دیتے ہیں موسیٰ کاظم صبر کرتا ہے، دشمن اذیتیں دیتے ہیں موسیٰ کاظم صبر کرتا ہے، دشمن ہر قسم کے قید و پابند میں داخل کرتا ہے موسیٰ کاظم صبر کرتا ہے۔ تو امام کے ماننے والے کیا وہ بھی صبر کرتے ہیں؟ کیا ان کو بھی جب غصہ آئے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں، یا فخر سے کہتے ہیں اس نے مجھے ایک گالی دی ہے میں نے اس کو 12 گالیاں مقابلے میں دی ہے؟ آپ کے میرے اور مولا 7ویں امام اگر کوئی گالیاں دیتا تھا چپ کر جاتے تھے، آج ہم فخر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک دی ہے میں نے اس کو کئی دی ہے، اس نے مجھے ایک نام پکارا ہے میں نے اسے کئی نام پکارے ہیں۔
نہ میرے محترم، میرے اور آپ کے مولا صبر کا درس دے رہے ہیں۔ امام صبر کو پیتے تھے اور علماء اخلاق بیان کرواتے ہیں جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، غصہ آنے کے بعد پہلے 12 منٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے تو پہلے 12 منٹ بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں اور بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام دنیا میں جتنا بھی فتنہ و فساد ہوتا ہے، جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری 90% ایسی ہے کہ جو صرف غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اس غصے پر کنٹرول کرے تو 90% سے زیادہ انسان کی مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں، انسان سے لڑائیاں اور فتنہ و فساد ختم ہو سکتے ہیں، لیکن غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے 90% سے زیادہ دشمنیاں، فتنہ و فساد، لڑائیاں، جھگڑے اور طلاقیں 90% غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پہلے 12 منٹ کیا کرے انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیا کرے؟ فرمایا اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہوا ہے بیٹھتا نہیں ہے تو 2-4 قدم چہل قدمی شروع کر دے۔ فرمایا اگر بہت زیادہ بول رہا ہے تو 12 منٹ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، ایک جملہ بھی نہ بولے، 12 منٹ خاموشی اختیار کرے اور 12 منٹ کے بعد دیکھے کتنے فساد ختم ہو جائیں گے، کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کتنی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کتنا نقصان ہونا چاہیے تھا لیکن 12 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ سارے فتنے فساد ختم ہو گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، ساتھ میں امام کے ماننے والوں کو چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے امام بھی صبر کرتے تھے، امام کے ماننے والوں کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ امام کا ایک زمانے کا ایک ماننے والا تھا، بغداد میں امام علیہ السلام جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک گھر سے محفل موسیقی بج رہی ہے، گانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، رقص کی محفلیں گھر سے آ رہی ہے۔ امام جب اس گھر کے دروازے سے گزرنے لگے تو اس گھر کی ایک کنیز گھر سے باہر نکلی۔ امام علیہ السلام نے اسے ایک سوال کیا کہ اے کنیز خدا، مجھے بتا تیرے گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا بندہ ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو وہ کنیز کہتی ہے میرا مالک تو آزاد ہے، میرا مالک بھلا کیوں کسی کا غلام ہوگا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے، اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا ہوتا۔ امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا تھا سامعین گرامی قادر کہ وہ اندر جو بیٹھا ہوا تھا گھر کا مالک، اس کے کانوں میں یہ آواز گئی، ابھی جوتے نہیں پہنے تھے، دوڑتا ہوا آیا دروازے پر اور اپنی خادمہ سے پوچھا کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ تو کنیز کہتی ہے وہ شخصیت تھی جو جا رہی ہے سامنے۔ تو کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے اسے جواب میں دیا، کہا کہ میرا مالک آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ اچھا پھر اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا، اگر یہ بندہ ہوتا، اگر یہ غلام ہوتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا ہوتا، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی، فوراً دوڑا امام کے پیچھے، امام کے قدموں میں جا کر گرا، فرزند رسول میں نے گناہ کر دیا ہے، میں آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کی دعا کیجئے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میرے امام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا میرے اللہ اس کے دل پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک و پاکیزہ فرما۔ امام کا دعا مانگنا تھا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول، امام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو معاف فرما۔ اس کا نام تھا بشر۔ سنیں گے پھر سامعین گرامی قادر، اس کا نام بشر تھا، اور جب اس نے توبہ کی تو اس کا لقب بن گیا تائب آل محمد۔
اور اتنا عظیم امام کا صحابی بنا، اتنا عظیم سپاہی، اتنا عظیم محب، اتنی عظیم معرفت کرنے والا بنا کہ چونکہ جب آیا تھا تو کہتا ہے میں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں میں کچھ نہیں تھا، اب میں ساری زندگی جوتے نہیں پہنوں گا۔ اچھا، ہم جو جوتا نہ پہنے اسے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، اس نے جوتے نہیں پہنے گے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ لیکن اس کی معرفت کو اندازہ فرمائیے، اس کی حکمت، امام کی معرفت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ لوگوں نے اسے پوچھا بشر تو تو پاگل ہو گیا ہے، تو بغیر پاؤں کے، بغیر جوتوں کے زمین پر چلتا ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام زمین جو ہے یہ میں نے انسانوں کے لیے فرش بنائی ہے، اور پھر ہم جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اس کے فرش پر چلتے ہوئے اپنے جوتوں کو اتار دیتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پر جوتوں کے ساتھ چلنے والا؟ توجہ فرمائی، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پر جوتوں کے ساتھ چلنے والا؟ اور سبیل گرامی قادر اتنا عظیم یہ سچا محب بنا کہ بغیر جوتوں کے چلتا تھا۔ معرفت کے اس مقام پر یہ شخص پہنچ چکا تھا کہ بغداد کی گلیوں میں جب کوئی جانور چلتا تھا تو وہ گوبر نہیں کرتا تھا کہ اس گلیوں سے بشر نے گزرنا ہے، بشر کے جوتے نہیں ہیں، اگر ہم نے گوبر کیا تو بشر کے پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ وہ جانور بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ بشر نے گلیوں سے گزرنا ہے۔ جب گلیاں خراب ہوئی تو تب انہیں پتہ چلا کہ آج بشر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور امام کا اگر کوئی محب ہو جائے، امام کی معرفت حاصل کرنے والا بن جائے تو پھر یقیناً امام زمانہ اس کے سفارش بھی کریں گے اور اس کی شفاعت بھی کریں گے۔ لیکن معرفت بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ محسن قراتی ایران کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفسر قرآن، وہ معرفت امام پر بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر سفر کر رہا ہو نا ایک بس پر، اور اس بس پر سارے لوگ جو ہیں سفر کرنے والے انہوں نے بہترین لباس لے کے تن کیا ہوا ہو، گھر سے نکلے ہوں خوشبو لگا کر نکلے ہوں، اپنے بالوں کو بہترین انداز میں کنگھی کر کے نکلے ہوں، سارے خوبصورت ہو کر بس میں بیٹھے ہوں، لیکن بس چلانے والا جو ڈرائیور ہے اسے نہ تو ڈرائیونگ آتی ہے اور نہ ہی اس نے منزل تک پہنچنے کا رستے کا پتہ ہے، تو وہ یہ سارے خوبصورت لباس والے کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ساتھ لکھتے ہیں اگر ایک اور بس ہو کہ جس میں میلے لباس والے سوار ہو، کچیلے لباس والے سوار ہو، انہوں نے خوشبو بھی نہ لگائی ہوئی ہو، لیکن اس بس کا ڈرائیور منزل مقصود بھی جانتا ہو، ڈرائیونگ بھی جانتا ہو، تو ان میلے کچولوں کو منزل مقصود تک ضرور لے کر چلا جائے گا، کیونکہ جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، وہ منزل بھی جانتا ہے اور ڈرائیونگ کرنا بھی جانتا ہے۔ آپ قرآن میں نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ جب آ رہے تھے اپنے چند صحابیوں کو لے کر، اپنا چند لشکر لے کر موسیٰ سے آزاد کروانے کے بعد پھر کیا دیکھا کہ آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، کچھ لوگ جو پریشان ہو گئے، موسیٰ اب ہم کیا کریں گے، آگے تو دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اب ہم مارے جائیں گے، لیکن موسیٰ کہتے ہیں وہ ذات ہی ہمیں بچائے گی۔ اور اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا اس پانی پر مار۔ جب موسیٰ نے اپنا عصا دریا پر مارا، دریا نے رستہ دیا، پانی کی دیواریں بن گئی، حکم ہوا دریا سے گزر جا۔ موسیٰ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریا کو پار کر گئے، فرعون بھی آیا کہ وہی رستہ ہے، پانی نے رستہ دے دیا، میں بھی اسی رستے سے گزر جاؤں گا۔ جب یہ عین وسط دریائے نیل میں پہنچا، ادھر سے موسیٰ کا سارا لشکر پار ہو چکا تھا، یہ دریا کے درمیان میں آیا۔ اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں اب پانی واپس میں ملا دو، فرعون کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ تو پتہ چلا رستے نہیں منزل تک لے کر جاتے، رہبر منزل تک لے کر جاتے ہیں۔
تو راہبر کو پہچانو، راہبر کی معرفت حاصل کرو۔ اگر راہبر کی پہچان ہو جائے گی تو پھر یقیناً راہبر تمہیں ہر حال میں تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تمہاری رسایت کا ذریعہ بنے گا اور بروز معاشر تیری شفاعت کرے گا۔ بس سامعین گرامی قدر، وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر امام کی معرفت حاصل کریں گے تو پھر یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور معصومین نے فرمایا کہ جو امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ کافر کی موت مرتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، امام کو پہچانیے، راہبر کو پہچانیے کہ راہبر ہے کون۔ اللہ نے جو 12 راہبر عطا فرمائے ہیں نا ہمیں، ایسے راہبر کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ اللہ نے معصوم ہادی اور راہبر عطا فرمائے ہیں۔ لوگوں کے امام وہ ہیں کہ جنہیں اپنا جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، کہتے ہیں اگر انہوں نے لکھ کر دیا کہا تھا تو لکھ کر دے دیں۔ ہمارے تو وہ ہیں کہ جن کے بارے سید الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ تو قدر کیجئے، قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں۔ اپنے بیان کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، آج شہادت ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم کی۔ معصومین فرماتے ہیں جب خوشیوں کے دن آتے ہیں ہمارے ماننے والے خوش ہوتے ہیں، اور جب غم کے دن آتے ہیں ہمارے ماننے والے غمگین ہوتے ہیں۔ آج غم کا دن ہے، آج رونے کا دن ہے۔ سامعین گرامی قدر، کتنا ہے وہ عظیم دین کہ جس پر حسین جیسی ہستی بھی قربان ہو گئی، جس پر حسین نے اپنے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، جس پر حسین نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، بس آخری جملہ، جب حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے نا، سید الانبیاء نے حضرت حمزہ کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپا، کیونکہ حضرت حمزہ دراز قد کے مالک تھے۔ وہ چادر جو تھی وہ تھوڑی چھوٹی ہو گئی، حضرت حمزہ کے پاؤں اس سے نظر آ رہے تھے۔ سید الشہداء سید الانبیاء فرماتے ہیں میرے صحابیوں تھوڑا سا گھاس اٹھا کر لے آؤ نا، حضرت حمزہ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ان پاؤں کے اوپر گھاس کو ڈال دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ جب عورتیں آئیں گی نا تو وہ برداشت نہ کر سکیں گی، حضرت حمزہ کے پاؤں دیکھ کر میں کہوں گا یا رسول اللہ حضرت حمزہ کے تو صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، کاش ہوتے آپ کربلا۔ اور جب 70 قدم پر پہلے دیکھتی رہی کہ میرا بھائی حسین شہید ہو رہا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا اور جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی اور یہ جملہ کہتی تھی انت اخی الحسین، اور جب مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، ابھی بھی فرماتی تھی میرا بھائی حسین تو ہے۔ اجرکم اللہ عزازارو، جب امیر المومنین نے خیبر فتح کر لیا تھا نا، عرب سارے جو یہودی تھے ان کے سر قلم کر دیے تھے امیر المومنین نے۔ ان کا ایک سردار تھا حجیج بن اسلم کہ جس کی ایک بیٹی تھی صفیہ جو بعد میں ام المومنین بھی بنی ہے۔ سارے سردار مارے گئے، ان کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے قید کیا۔ صفیہ کو قید کرنے کے بعد بلال سید الانبیاء کی خدمت میں لے کر آئے۔ جب آئی نا صفیہ سید الانبیاء کے سامنے، صفیہ کی آنکھیں لال تھیں، صفیہ نے رو رو کر اپنے چہرے کو زخمی کر دیا تھا۔ سید الانبیاء پوچھتے ہیں صفیہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا مسلمانوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس وقت صفیہ اشارہ کر کے بلال کی طرف کہتی ہے کہ اے محمد یہ جو کھڑا ہے نا اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں پر میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بہن کو اس کی بھائی کی لاش کے پاس سے گزارا جاتا ہے؟ سید الانبیاء کہتے ہیں بلال تو نے اچھا نہیں کیا اور تو نے اس کو اپنے بھائی کی لاش کے قریب سے کیوں گزارا؟
لیے بانیان کے مرحومین مشتاق حسین کے والد مرحوم، والدہ مرحومہ اور نزاکت حسین کی والدہ مرحومہ، برادر معظم ذاکر عمران عباس ربانی کے والد اور دادا مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔